پہلی جب تلاوت پڑھی تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ہمارے باپ، ایمانداروں کے باپ، تمام ایمانداروں کے باپ ابراہیم کو بلاتے ہیں۔ جب وہ ابراہیم تھے، خدا نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ آپ اپنے ناطے داروں کو، اپنے رشتہ داروں کو، سب کو چھوڑ کر میرے پیچھے آئیں اور میں آپ کو ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ اور جب حضرت ابراہیم چلتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کا بھتیجا لوط بھی چل پڑتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا، اور حضرت ابراہیم انہیں بھی اپنے ساتھ لے لیتے۔ پہلی تلاوت میں ہم یہ سیکھ رہے ہیں، پہلی تلاوت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کبھی بھی آپ خدا کی راہ میں جاتے ہیں تو جتنے لوگ آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں، آپ ان کی ہمت بندھائیں، آپ انہیں ساتھ لے کر چلیں اور اپنے سے زیادہ ان کا خیال رکھیں۔ ذرا غور کریں کہ حضرت ابراہیم جب تقسیم کی باری آتی ہے تو حضرت ابراہیم ان سے کہتے ہیں کہ آپ جو بھی ایریا پسند کرتے ہیں، جو بھی آپ علاقہ پسند کرتے ہیں، آپ وہ لے لیں، اور جو آپ مجھے دینا چاہتے ہیں میں وہ لے لیتا ہوں۔ یعنی کہ سب کچھ ان کے لیے پھر آپ کو قربان کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری تلاوت میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا بندہ مقدس یوحنا ہمیں بتاتے ہیں کہ محبت اگر آپ میں نہیں ہے، پیار اگر آپ کے اندر نہیں ہے، تو آپ خداوند خدا کے مقبول نظر نہیں ہو سکتے۔ سب سے ضروری بات، سب سے اہم بات جو آپ کو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ محبت کریں۔ اگر کوئی اپنے بھائی سے محبت نہیں کرتا تو وہ خونی ہے۔ یہاں تک خدا کا بندہ کہتا ہے کہ اگر کوئی محبت نہیں کرتا ہے تو وہ خونی ہے، بالکل اسی طرح سے جیسے کہ باغ عدن سے نکلنے کے بعد خون بہا۔ کس نے بہایا؟ قائن نے حابل۔ تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ اگر آپ محبت نہیں کرتے ہیں، پیار نہیں کرتے ہیں، اپنے بھائیوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں، اپنے لوگوں کا دھیان نہیں کرتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے آپ بالکل اسی کی مانند ہیں جو خونی ہے، یعنی کہ ابلیس کی مانند ہے۔ آپ کو ابلیس کے مشابہ کر دیتا ہے خدا کا کلام اگر آپ کے اندر محبت موجود نہیں ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں سب سے زیادہ جو فقدان ہے، جو کمی ہے، وہ محبت ہی کی ہے۔ ہم باقی سب کچھ کرنا چاہتے ہیں، صرف ایک کام نہیں کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ہے محبت۔ اب آپ کہیں گے نہیں جی ہم تو بہت پیار کرتے ہیں دوسرے کے ساتھ، ہم تو بڑا خیال رکھتے ہیں۔ نہیں، ہم کبھی خیال نہیں رکھتے ہیں، ہم اپنی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں، ہم اپنے مطلب کا خیال رکھتے ہیں۔ جس سے ہمیں کوئی مطلب ہے ہم اس سے پیار کرتے ہیں، جو ہماری ضرورت میں کام آئے گا ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ ہم کبھی کسی ایسے بندے سے پیار نہیں کرتے جو ہماری ضرورت میں ہمارے کام نہیں آتا، یا جس سے ہمیں کوئی کام نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم تو اسے سلام بھی نہ کریں، آپ راستے میں چل رہے ہیں، کتنے لوگ آپ کے راستے میں آئیں گے؟ سب کو سلام کریں گے؟ نہیں، کس کو کریں گے؟ جس سے آپ کو کام ہے، جس سے آپ کو کوئی مطلب ہے، جس کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق ہے، آپ اسی کو سلام کریں گے۔ اور یہی بات یسوع مسیح نے کہی تھی کہ تم اگر اپنے واقف کاروں کو، اپنے چاہنے والوں کو، یا ان کو جو آپ کو سلام کرتے ہیں سلام کرتے ہو، تو کون سا بڑا کام کرتے ہو؟ یہ تو غیر قومیں بھی کرتی ہیں، یہ تو سارے لوگ ہی کرتے ہیں۔ جو خدا کو نہیں مانتے ہیں وہ بھی یہ سارا کچھ کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، جو بالکل قطعی نہیں مانتے ہیں خدا کو، وہ بھی یہ سارا کچھ کرتے ہیں۔ اپنے پیار کرنے والوں سے سارے لوگ پیار کرتے ہیں، لیکن ہمارا جو مذہب ہے، ہمیں جو راہ دکھائی گئی ہے، اس میں کہ ساری دنیا سے کیا کریں؟ محبت کریں۔ حتیٰ کہ یسوع مسیح کہتے ہیں اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعا کرو، اپنے ستانے والوں کے لیے کیا چاہو؟ برکت چاہو۔
یہ مسیحیت ہے جس میں اصل میں محبت کچھ اور لیول کو پہنچتی ہے. اور جب ہم تیسری تلاوت میں جاتے ہیں تو وہاں پہ یسوع مسیح ایک تمثیل بیان فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے ضیافت تیار کی، اور جب ضیافت تیار کی تو اس نے اپنے رشتہ داروں کو پیغام بھیجا، اپنے دوست احباب کو پیغام بھیجا، بلائے لوگوں کو پیغام بھیجا. کیونکہ جب ضیافت تیار کی جاتی ہے تو اس سے پہلے آپ انویٹیشن بھیجتے ہیں. دیکھیں آپ کوئی شادی کا پروگرام رکھیں تو شادی کا پروگرام رکھتے ہی آپ پہلے کیا تیار کرتے ہیں؟ آپ انویٹیشن لیٹرز تیار کرتے ہیں اور ان لوگوں کو بھیجتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ فلاں دن فلاں وقت پر ہم نے شادی کا ارینج کیا ہے، ولیمہ ہوگا یا نکاح ہوگا یا بارات ہوگی، تو آپ نے اس پہ آنا. تو انویٹیشن پہنچا ہوا ہے. اب اس بادشاہ نے، اس شخص نے ضیافت تیار کی ہے اور انویٹیشن بھیجا ہوا ہے. اب ان کے پاس انویٹیشن موجود ہے، لیکن جو ہی ضیافت تیار ہو جاتی ہے تو بادشاہ دیکھتا ہے کہ کوئی بھی نہیں آیا. جیسے کئی دفعہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ بارات بھی آ جائے اور پتا چلے کہ وہ لوگ جو ہمارے اپنے رشتہ دار ہیں ان میں سے بھی پہنچے ہی نہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ بادشاہ دیکھتا ہے کہ جنہیں میں نے انوائٹ کیا تھا وہ تو پہنچے ہی نہیں ہے. تو وہ اپنے نوکر کو بھیجتا ہے، جاؤ جا کے انہیں کہہ کے آؤ کیوں نہیں آئے. تو کیا ہوتا ہے، کوئی عذر پیش کرتا ہے، کوئی عذر پیش کرتا ہے. وہ کہتا ہے جی مجھے تو یہ کام پڑ گیا ہے، میں نہیں آ سکتا ہوں، مجھے معذور ہوتا. تو بادشاہ یہاں پہ اداس ہوتا ہے، دکھی ہوتا ہے، رنجیدہ ہوتا ہے کہ جنہیں میں نے بلایا ہے، جنہیں میں نے انویٹیشن بھیجا ہے، وہ لوگ تو آئے ہی نہیں ہیں. تب کیا کیا جائے؟ تو پھر بادشاہ اپنے نوکر کو کہتا ہے کہ جتنے بھی آپ کو غریب، مسکین، بیمار، مجھے جو کچھ بھی ہیں وہ سب کو لے آؤ تاکہ میری اس ضیافت کو وہ حاصل. اور اس کے بعد جب وہ بھی آ جاتے ہیں تو نوکر کہتا ہے کہ جی جگہ ابھی بھی ہے. تو پھر دوبارہ سے حکم دیا جاتا ہے کہ پھر آپ کیا کریں، آپ جائیں بازاروں میں، آپ جائیں گلی کے موڑوں پہ، آپ جائیں کھیتوں میں، آپ ہر جگہ پہ جائیں اور جہاں جہاں بھی لوگ موجود ہیں ان سب کو لے کے آئیں، انہیں مجبور کر کے لے کے آئیں تاکہ میرا گھر بھر جائے. اب یہ تمثیل کس طرف ہمیں لے کے جاتی ہے؟ اس تمثیل کا کیا مطلب ہے؟ بادشاہ خدا کی ساتھ اور یہ جو ملازم ہیں یہ خدا کے انبیاء ہیں. خدا نے وقفے سے اپنے انبیاء کو بھیجا تاکہ میری قوم کو اکٹھا، لوگوں میں سے میری قوم کو تیار کرو، انہیں میرے گھر میں لے کے آؤ. انہوں نے جا کے پیغام دیا اور وہ پیغام ان لوگوں تک پہنچا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ طرح طرح سے عذر پیش کیا اور ان انبیاء کی تعلیمات کو نہ مانا. اپنی مرضی سے اپنی تعلیمات کو انہوں نے مانا، اپنی مرضی سے اپنی زندگی کو گزارنے کی انہوں نے کوشش کی، لیکن خدا کے حکم کو نہیں مانا. پھر کیا ہوا؟ یسوع مسیح یہاں پہ کہتے ہیں پھر کیا ہوا؟ آخری وقت میں خدا نے اپنے بیٹے کو بھی بھیجا کہ اب ہی یہ لوگ آ جائیں. بڑی ضیافت تیار کی، پہلے پیغام بھیجا ہے، پھر ایک بڑی ضیافت تیار کی ہے اور اس ضیافت میں قربان کون ہوا ہے؟ یسوع مسیح. اس ضیافت میں کون قربان ہوا؟ یسوع مسیح، خدا کا بیٹا قربان ہوا. اور پھر پیغام بھیجا گیا کہ اب ہی آ جاؤ کیونکہ ضیافت تیار. لیکن تب بھی انہوں نے رجوع نہیں، انہوں نے بالکل بھی اس قربانی کو نہیں مانا، انہوں نے اسے قطعی طور پر قبول نہ کیا بلکہ رد کر دیا. اور اس تمثیل میں پھر ہم سیکھتے ہیں خدا نے کیا کیا؟ خدا نے پھر باقی لوگوں تک اس پیغام کو پہنچایا.
اس ضیافت کے پیغام کو، اس قربانی کے پیغام کو، اس نجات کے پیغام کو باقی لوگوں تک پہنچایا اور باقی لوگوں کو پھر اکٹھا کیا. اور یسوع مسیح کہتے ہیں جو بلائے ہوئے ہیں، جنہیں بلایا گیا تھا، ان میں سے ایک بھی اس ضیافت کا کھانا نہیں کھانے پائے. یعنی کہ یسوع مسیح نے پھر ان سب کو جنہیں بلایا گیا تھا رد کر دیا، اور انہیں جنہیں نہیں بلایا گیا تھا اس ضیافت میں شامل کر دیا. ہم جتنے بھی یہاں پہ موجود ہیں سب کے سب وہی ہیں جنہیں ضیافت کے لیے بلایا تو نہیں گیا تھا، لیکن ہم سب کو پھر پیغام ملا اور ہم سب اس ضیافت میں شامل. ہم اس بات کے لیے خداوند اپنے خدا کا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت. لیکن اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ وہ نوکر جب بادشاہ کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں نے سب کو اکٹھا کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ابھی گنجائش موجود ہے. تو یہاں پہ اصل میں خدا ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ابھی بھی بہت سے لوگ ہیں جو گمراہ ہیں، ابھی بھی بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے خدا کو نہیں پہنا ہے. آپ جائیں ان کے پاس، آپ سمجھائیں انہیں، آپ سکھائیں انہیں اور انہیں مجبور کریں کہ وہ خداوند کے پاک گھر میں آئیں. اس کے لیے آج ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر ان کو جو خدمت کا کام کرتے ہیں، چاہے وہ پولیس کے طور پہ کرتے ہوں، چاہے وہ بردر کے طور پہ کرتے ہوں، چاہے وہ منار کے طور پہ کرتے ہوں، وہ چاہے ڈیکنز کے طور پہ کرتے ہوں، یا وہ ایلڈرز کے طور پہ کرتے ہوں. تو خداوند آج ان تمام نوکروں کو، کیونکہ ہم خدا کے کیا ہیں؟ خادم. تمام خادموں کو آج یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جاؤ لوگوں کے گھروں میں، انہیں مجبور کر کے لاؤ تاکہ میرا گھر بھر جائے، تاکہ میرا گھر بھر جائے. آپ انہیں لاؤ، میری طرف لے کے آؤ. اور آج ضروری ہے اس بات پر غور کرنا کہ جتنے لوگوں کو بھی یہ عہدہ ملا ہے، چاہے وہ ایلڈر کی جگہ پہ یا کہیں پہ بھی ہے، انہیں لازمی ہے کہ وہ اپنے فرض کو سنبھالیں. دیکھیں کہ ان کی وجہ سے کتنے لوگ خدا کے گھر میں آئے، کتنے لوگوں کو وہ لے کے آئے، کتنے لوگوں کو انہوں نے خداوند کی طرف پھیرایا. یا صرف اور صرف ایک ٹائٹل حاصل کیا. میں اگر صرف پریس کا ٹائٹل حاصل کر لیتا ہوں اور میں نے ایک بندے کو بھی کچھ نہیں سکھایا، نہ اسے میں خداوند کے گھر لے کے آیا ہوں، تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا. اس لیے کیونکہ میں نے اپنی خدمت کو پورا نہیں کیا، میں نے اپنی خدمت کا لحاظ نہیں کیا. جو مجھے کام سونپا گیا ہے میں نے وہ کام نہیں کیا، بلکہ میں نے صرف اپنے ہی متعلق سوچا ہے، میں نے باقی لوگوں کو نہیں پیغام پہنچایا اور نہ ہی انہیں لے کے آیا. اور آج یہی بات یسوع مسیح ہمیں بتا رہے ہیں. اور جب ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جو اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ناطے داروں کو میری خاطر نہیں چھوڑتا وہ میرے لائق ہے. بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہاں پہ یسوع مسیح میں بتا رہے ہیں کہ سارے رشتہ داروں کو چھوڑ دو، سارے عزیز و اقارب کو چھوڑ دو اور آپ میرے پیچھے آ جائیں. یعنی کہ یسوع مسیح ہمیں رشتہ داریوں سے باہر نکال رہے ہیں یا ان کے ساتھ تعلق کو جو ہے وہ کمزور کر رہے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ میرے پیچھے آئے اور باقی سب کو چھوڑ دیں. یسوع مسیح اصل میں ایسا نہیں کہہ رہے. یہ اصل میں بات جو یسوع مسیح کرتے ہیں اس کا پہلو کچھ اور ہے. پہلے نمبر پہ تو یسوع مسیح کہتے ہیں اگر آپ کسی غیر قوم سے ہیں، اگر آپ کسی غیر قوم سے اور آپ نے یسوع کو قبول کر لیا ہے تو پھر آپ نے اپنے رشتہ داروں کو پیغام تو دینا ہے کہ وہ بھی آپ کے ساتھ آئیں. لیکن اگر کوئی نہیں چلتا تو اگر تو کوئی آپ کے ساتھ آنے کو تیار ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر کوئی نہیں آنے کو تیار ہے تو پھر آپ انہیں چھوڑیں اور خدا ان کے پیچھے آ جائیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب آپ اپنے گھر میں سارے مسیحی ہیں،
آپ کا باپ بھی مسیحی ہے، آپ کی ماں بھی مسیحی ہے، اور آپ کے بہن بھائی بھی مسیحی ہیں، تو آپ انہیں چھوڑیں اور کہیں کہ میں میرا تعلق کوئی تعلق نہیں. یسوع نے کہا سی اپنے باپ اور ماں کو چھوڑو، سب کو چھوڑو اور بس میرے پیچھے چلو. تو لہٰذا میرا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، آج کے بعد میں صرف خداوند کا ہوں. ایسا نہیں ہے. اس پر کیسے سیکھیں گے؟ اس سے ہم سیکھیں گے متی 3 کے مطابق یسوع مسیح کیا کہتے ہیں، اور مرد اپنے باپ اور اپنی ماں کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا. مطلب کیا ہوا؟ کیا وہ چھوڑ دے گا؟ ہوں تو میرا پیو نہیں، ہوں تو میری ماں نہیں، ہوں تو میرے بہن بھرا نہیں، میں اپنی بیوی نہ رہوں. نہیں، ایسا نہیں ہے. اصل میں بات کیا ہے؟ بات ہے اختیار کی. اختیار کی بات ہے کہ اب وہ جو اختیار دیا گیا تھا ماں کو، اب وہ اختیار ملے گا بہو کو. آپ نے دیکھا ہوگا پرانے زمانے میں، تھوڑا ہم پیچھے چلے جائیں تو جو ساس ہوتی تھی نا، وہ کچھ چابیاں رکھتی تھی اپنے پاس تالے کی، یا اگر بڑا گھر ہوتا تھا تو کافی گچھا ہوتا تھا، اور جو ہی بہو آتی تھی تو بہو کو پہلے ٹرین کیا جاتا تھا، اسے بتایا جاتا تھا کہ یہ آپ کا گھر ہے، یہاں یہاں یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں، اور ہم اس طرح سے اس نظام کو چلاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ان کنجیوں کو پکڑ کے تو اس بہو کے ہاتھ میں رکھ دیا جاتا تھا کہ آج کے بعد آپ نے اس کو کیا کرنا ہے؟ سنبھالنا ہے. یسوع مسیح یہی تعلیم دے رہے ہیں، یہی بات سکھا رہے ہیں، یہی بات ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ ساس ہیں، برائے مہربانی اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں کہ آپ کی بہو آئی ہے تو آپ اقتدار اس کو سن، اب اس کے حوالے کر دیں سارا کچھ، اور آپ اسے کہیں کہ اب آپ گھر کی مالکن ہیں، ہم اب گھر کے مالک نہیں رہے. اصل میں یہ بات ہے، یہ ہو نہیں رہا، ایسا ہو نہیں رہا، اور اسی وجہ سے ہمارے گھروں میں کیا ہے؟ لڑائیاں. ہم ایسا کر ہی نہیں رہے، ہم ایسا کر ہی نہیں رہے ہیں، اور اس وجہ سے لڑائیاں گھر سے جاتی ہی نہیں. ہم اپنا اقتدار جو ہے وہ منتقل ہی نہیں کرتے. یسوع مسیح نے کہا کہ باپ نے مجھے کیا دیا ہے؟ اختیار دیا، اور میں اپنا اختیار اب کیا کرتا ہوں؟ آپ میں منتقل کرتا ہوں. ایسے ہی نا، آسمان اور زمین کا خود اختیار مجھے دیا ہے، بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ. یہاں پہ کیا ہے کہ مجھے اختیار دیا گیا ہے، میں اب آپ کو اختیار دیتا ہوں، جاؤ جا کے تو لوگوں کو کیا بناؤ؟ شاگرد. جا کر ان کی بیماریوں کو صحیح کرو، جا کر ان کی کمزوریوں کو مٹاؤ، جا کر ان کی بدروحوں کو نکالو. یہ اختیار ہے اصل میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جو منتقل ہوتا ہے، اور اسی سے خاندان صحیح رہتے ہیں، اسی سے خاندان آگے بڑھتے ہیں، اور اسی سے محبت قائم رہتی ہے. اور یہی بات ہے جب ہم نے یوحنا کے خط میں پڑھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ محبت کرنی ہے، اور محبت کس طرح سے کرنی ہے اس کا پیٹرن بھی خداوند نے بتایا. ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم اصل میں کلام کو اس لیول پر جا کر سمجھ ہی نہیں رہے ہیں، اس لیول پر جا کر سوچ ہی نہیں رہے ہیں جہاں پہ جا کے زندگیاں بدل جاتی ہیں، جہاں پہ جا کر گھروں میں سکون پیدا ہوتا ہے، جہاں پہ جا کے اطمینان حقیقی طور پر آپ کے گھر میں داخل ہوتا ہے. اس لیول پر جا کر کلام کو سیکھ ہی نہیں رہے. اور آج خداوند ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اصل میں ناطے توڑنا مسئلہ نہیں ہے، اصل میں ایک منتقلی کا مسئلہ ہے کہ آپ نے اسے منتقل کر دینا ہے، اور پھر آپ نے کہنا ہے کہ بھائی آپ جانے اور آپ کا کام جانے، ہم آپ کے ساتھ ساتھ چلو بات کریں. اور جب آپ ایسا کریں گے تو معاملہ تھوڑے سے ہٹ کر دیں گے. آپ کے گھروں میں آپ ایسا کر کے دیکھیں، آپ کے گھروں میں سکون پیدا ہو جائے گا، آپ کے گھروں میں آرام آ جائے گا، آپ کے گھر میں شانتی ہوگی، کہیں پہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اس لیے کیونکہ آپ نے خداوند کے کلام کو سمجھ لیا،
خداوند کے کلام کو سیکھ لیا ہے، لیکن جب آپ ایسا نہیں کریں گے تو یقین کیجئے آپ کی زندگی میں کبھی بھی سکون آ نہیں سکتا۔ ساس بہو کی لڑائی کبھی ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ اقتدار ختم نہیں ہو رہا۔ آپ اقتدار کو منتقل نہیں کر رہے، آپ اختیار کسی اور کے سپرد نہیں کر رہے، بلکہ آپ کہہ رہے ہیں جی میں ہی رہوں، میرا ہی اختیار ہے اور میرا ہی حکم چلتا رہے۔ تو جب تک آپ ایسا کریں گے تب تک کبھی بھی آپ کے گھروں میں سکون والی بات ہو نہیں سکتی ہے، بلکہ لڑائیاں جھگڑے ہمیشہ بڑھیں گے۔ دور حاصل کریں۔ بہت ضروری ہے کہ آج ہم رشتوں کو صحیح طور پر سمجھیں، بائبل کے مطابق، یسوع مسیح کے مطابق، یسوع مسیح جیسے سکھانا چاہتے ہیں اس طرح سے۔ میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ یسوع مسیح نے ایک بات سکھائی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں یسوع نے صرف روحانی باتیں سکھائی ہیں، ہمارا مذہب جو ہے روحانی مذہب ہے، ہمیں صرف روح کے حوالے سے بتایا گیا۔ نہیں، یسوع مسیح نے آپ کے پیدا ہونے سے لے کر آپ کے اس جہان کو جانے تک ایک طریقہ بتایا ہوا ہے کہ زندگی گزارنی کیسے۔ بس ہمیں سیکھنا ہے، ہمیں بائبل سے ان باتوں کو لینا ہے اور صحیح طور پر جاننا ہے، اور جب ہم صحیح طور پر بائبل کو جانیں گے تو صحیح والی برکتیں بھی حاصل کریں گے۔ ہمارے گھروں میں، ہمارے علاقوں میں، ہماری بستیوں میں برکتوں کی کمی کیوں ہے؟ آپ کہیں گے جی بڑی برکتیں، میں کہتا ہوں بہت کمی ہے۔ کیوں بلا کمی کیسے ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ تو گلیوں میں ہوتے ہیں، 12-13 سال کی عمر میں نشہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو برکتیں کہاں سے؟ اس کا مطلب برکتوں کی کمی ہے۔ اور یہ کیوں کمی ہے؟ اس لیے کیونکہ ہم بائبل کو صحیح طور پر فالو نہیں کر رہے، اسے سمجھ نہیں رہے۔ اور جس دن ہم نے بائبل کو صحیح سمجھنا شروع کیا تبھی ہماری بستیوں سے سارے معاملات ختم ہو جائیں اور ایک اچھا ماحول جو ہے وہ پیدا ہوگا اور ہم حقیقی معنی میں خداوند کے فضل سے معمول ہوں گے۔ خدا مجھے اور آپ کو اپنے کلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔